بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں، آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 34واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے۔ اور آج کا ہمارا کام حاصل تعلم جو ہے وہ نظم کو فہم کے ساتھ پڑھ کر متعلقہ معروضی اور موضوعی سوالات کے جوابات دے سکیں، کسی منظوم کلام پر اپنے جذبات احساسات کا مربوط زبانی اظہار کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہ آج ہم نے کام کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے جو ہے وہ سبق کی طرف۔ سب سے پہلے آج کا جو ہمارا مقصد، دو چیزیں ہم نے کرنی ہے کہ نظم کو گہرائی سے سمجھنا، پھر اس کے روح تک پہنچنا۔ ٹھیک ہے، متن سے متعلق ہر قسم کے سوالات کے درست اور جامع جوابات دینے کی مہارت حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے، اب یہ نظم کو کیسے پڑھیں؟ سب سے پہلے آپ نے بلند خوانی، اونچی آواز میں آپ نے نظم کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ترنم کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد اس نظم کے جو الفاظ معنی ہے، مشکل الفاظ ہے، اس کو خط کشید کریں، اس کے معنی آپ نے لکھ لیں۔ دو کام کرنے کے بعد تیسرا قدم آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ اس نظم کے اندر کیا بیان کیا ہے شاعر نے، اس کو آپ لکھیں گے تو یہ آپ کا بن جائے گا مرکزی خیال۔ ٹھیک ہے، سوالات کی طرف جانے سے پہلے یہ تین قدم بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ نے نظم سے سوالات اٹھانے ہیں یا دینے ہیں تو یہ تین کام آپ کریں گے، تب آپ سوالات کے جواب درست دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بلند خوانی۔ بلند خوانی کسے کہتے ہیں کہ نظم کو درست تلفظ کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کا خیال کرنا ہے، اور ترنم کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور یہ نظم کا پہلا تاثر ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے مشکل الفاظ کے نیچے لکیر لگائیں، خط کشید کریں، اور ان کے لغوی اور سیاق و سباق کے مطابق معانی لکھیں۔ ٹھیک ہے، تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ نے یہ دو کام کر لیے، پھر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ شاعر اس نظم کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے، اور یہی دراصل نظم کی روح ہے۔ ٹھیک ہے، تو سوالات کی دو اہم اقسام ہیں، ایک کو موضوعی کہتے ہیں، ایک کو معروضی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، معروضی سوالات مختصر ہوتے ہیں، جس کو آپ ایم سی کیو بھی کہتے ہیں آپ اس کو۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ سامنے، اور موضوعی کو مختصر، اس میں تفصیلی بھی آتے ہیں، اس میں آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ جس طرح معروضی سوالات کی پہچان یہ چار طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو پہلا حصہ ہے، کثیر الانتخابی سوالات، ایم سی کیوز، اس میں کیا ہوتا ہے کہ چار آپشن دیے ہوتے ہیں، اے بی سی ڈی یا الف با جیم تا، جو درست ہوتا ہے آپ اس کو دائرہ اس پہ لگا دیتے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے، خالی جگہ پر کرے مناسب۔ ٹھیک ہے، لفظ کا چناؤ کر کے آگے دو لفظ دیے ہوتے ہیں، آپ کو جو صحیح یعنی کہ لفظ لگتا ہے اس کو اٹھا کے آپ خالی جگہ میں مکمل کر دیتے۔ تیسرا کیا ہوتا ہے، غلط اور درست، اس کی نشاندہی کرے، جو غلط ہے اس پہ غلط کا نشان، اور جو درست ہے اس پہ درست کا۔ چوتھا یہ ہوتا ہے کہ ہم معنی یا یعنی کہ کالم کو ملانا ہوتا ہے، ہم قافیہ یا ہم معنی جو اس کو دیکھ کے۔ ٹھیک ہے، یہ چار قسم کے جو طریقے ہیں معروضی سوالات کی پہچان کے۔ موضوعی، اس میں بھی چار ہیں۔ سب سے پہلے سوال جواب، مختصر بھی ہو سکتے ہیں، تفصیلی بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ اس میں اشعار کی تشریح بھی ہو سکتی ہے موضوعی سوالات میں۔ تیسرے نمبر پہ عنوان بھی ہو سکتا ہے، عنوان کی مناسبت سے نظم کا عنوان، اس کے مواد کا تعلق بتانا مکمل۔ چوتھا اس کا خلاصہ نگاری، یعنی کہ پوری نظم کو چند جملوں میں سمیٹنا۔ یہ ہے موضوعی سوالات کی پہچان۔ ٹھیک ہے، دونوں کو جو ہے آپ نے پہچان کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ایک خاکہ ہے معروضی اور موضوعی سوالات کا، کہ موضوعی سوالات میں جو جواب ہوتا ہے وہ تفصیلی ہوتا ہے، اور معروضی میں جواب بالکل مختصر اور پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے۔ پہلے سے طے شدہ سے مراد کہ وہ لکھا ہوتا ہے سامنے، صرف آپ نے دیکھنا ہے اور نشان لگا دینا ہے۔ موضوعی سوالات میں طالب علم کی اپنی سوچ، سمجھ اور رائے شامل ہوتی ہے، یعنی کہ آپ خود اپنی رائے اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ اور معروضی سوالات میں حقائق اور یادداشت پر مبنی، جو آپ نے یاد کیا ہوتا ہے وہ آپ اس میں کوئی چینج نہیں کر سکتے، بس اس کو دائرہ لگانا ہوتا ہے جو آپ نے سبق پڑھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب پرچہ حل کرنے کے مختلف یعنی کہ یہ طریقہ کار ہے، چار طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ غور سے نظم کو پڑھیں، کم سے کم 2 بار پڑھیں۔ اس کے بعد کلیدی الفاظ، یعنی کہ سوال میں موجود خاص جو الفاظ جو ہے ان کو نکالیں، نظم میں سے تلاش کریں۔ پھر اس کے بعد سمجھے کہ سوال میں کیوں یا کیسے پوچھا گیا، ٹھیک ہے، مفہوم اس کا۔ اس کے بعد پھر جب آپ نے یہ 3 کام کر لیے، پھر آپ کے پاس آخری آپشن آتا ہے
کہ جامع آپ اس سے جواب دیں، ٹھیک ہے۔ جواب جو ہے جب آپ نے دینا ہے نہ بہت طویل ہو، لمبا ہو، اور نہ ہی ادھورا، یعنی کہ درمیان میں سے نہیں چھوڑنا، جواب کو مکمل کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے آئیے سیکھیں گے، اصولوں کی مشق کریں۔ اب ہم نے ایک چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں کہ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کی مشہور دعا کے ذریعے ان اصولوں کو عملی طور پہ لاگو کس طرح کرنا۔ جس طرح آپ کے سامنے شعر ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اب معروضی سوال کی عملی مثال یہ آپ کے سامنے اس طرح، یہ معروضی سوال ہے، شاعر نے زندگی کو کس چیز سے تشبیہ دی؟ کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ شمع۔ آپ نے اس پہ نشان لگا دیا شمع، ٹھیک ہے۔ موضوعی سوال اس طرح ہوگا کہ شاعر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ موضوعی سوال ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اس کی زندگی ایک شمع کی طرح ہو جائے تاکہ وہ دوسروں کو روشنی پہنچا سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخر میں جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، نظم کو سمجھنا ہے۔ جب آپ نے نظم کو سمجھ لیا، بلند خوانی کر لی، اس کے بعد پھر اس کا مرکزی خیال کو سمجھے، پھر اس کے بعد اس کے سوالات موروثی اور موضوعی کو آپ نے نوٹ کرنا ہے تاکہ آپ سوالات کو بآسانی حل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو حصہ ہے حاصل تعلم کا، احساسات اور جذبات، ٹھیک ہے۔ احساسات کا اظہار، کسی منظوم کلام کو پڑھ کر اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد منظوم کلام پر زبانی اظہار کیسے کریں، آپ نے یہ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، شعر کا مرکزی خیال سمجھنا ہے، اپنے ذاتی احساسات کا مربوط اور واضح زبانی اظہار کرنا ہے۔ اس کے بعد شاعر کے جذبات کو دل سے محسوس کرنا، تو یہ آپ کا حاصل تعلم جو ہے مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے یہ مکمل کر لیا، تدریسی جانچ آپ کریں، کلاس کے اندر اس کو مکمل کر لیں، اور اس کے بعد یہ بھی ورک بک کا بھی اگر کلاس کے اندر ٹائم ہے اس کو مکمل کریں، نکھار جو ہے گھر کے لیے کام دے دیں۔ تو ہمارا جو ہے آج کا لیکچر ختم ہوا۔ انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ہم کل ملیں گے۔ السلام علیکم۔